ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ پاک کے حضور جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، مگر ہمارے اعمال سے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا۔ زبان سے تو کہتے ہیں، اعمال سے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے اعمال سے اس بات کا اظہار ہوتا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ہماری کوئی نماز قضا ہوتی؟ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں سستی ہوتی؟ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے؟ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ہم دوسروں کی غیبتیں کرتے؟ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ہماری زبان جھوٹ سے آلودہ ہوتی؟ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ہمارے ہاتھ حرام کی طرف بڑھتے، ہماری آنکھیں حرام کی طرف بڑھتی، ہماری آنکھیں حرام دیکھتی؟ کیا ہمارے پاؤں حرام کی طرف بڑھتے اور ہمارے کان حرام کی بات سنتے؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ہمارے گھروں میں حرام کمائی داخل ہوتی؟ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ہم دوسروں کے حقوق پامال کرتے؟ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا گناہوں میں ہمارا دل لگتا اور نیکیوں سے ہم جی چراتے؟ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیش نظر دنیا کا خوف، دنیا کا مرتبہ، دنیا کا مقام، دنیا کا حساب، دنیا کا حساب و کتاب، اکاؤنٹیبلٹی، اسی پر ہم اپنی زندگی صرف کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینے کا خوف اسے ہم بھولے بیٹھے، بلکہ دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ تو ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، یہ تو ہمیں اپنے معاملات اور اعمال کی رینیو کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ تو ہمیں نیک بننے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں توبہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ سے صلح کی دعوت دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، تلاوت قرآن کر کے دل کی سختی دور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ جائزہ تو لیں کہ آج 9 روزے کمپلیٹ ہونے کو ہیں اور کل عشرہ رحمت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، تو 9-10 دن ماہ رمضان کے گزرے، تو کیا ان 10 دنوں میں ہم نے ایسے اعمال کیے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کتنے قرآن پاک کے پارے ختم کر لیے، کتنی 1000 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھ لیا، کتنی نوافل کی کثرت ہم نے کر لی، کتنا صدقہ و خیرات دیا، کتنے حقوق العباد کا خیال کیا اور وہ مکمل کر لیے۔ اگر ہم جائزہ لیں گے تو ایز اے فارمیلٹی اور روٹین وائز ہماری زندگی کے یہ ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا گریہ وزاری کا موقع ملا بھی تو وہ بھی غفلت میں، کہ غافل دل کی تو دعا بھی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا، عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ غفلت کے ساتھ عبادتیں، غفلت کے ساتھ وقت کا گزرنا۔ تو آئیے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی، کہ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کے سامنے پیشی ہوگی میری، میں کیسے جواب دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ ماہ رمضان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم اس کی دعوت کو قبول فرما لیں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر لیں، صلح کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ اے مولا میں تو صلح کے لیے آ گیا، توبہ کے لیے آ گیا، تو قبول فرما لے۔ اگر یقین مانیے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں رحمت کا اشارہ بھی مل گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ماہ رمضان کے بقیہ ایام دن رات صبح شام اب گزاریں گے، جو عبادت کی اس سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو ذکر و درود کیا اس سے زیادہ ذکر و درود کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو تلاوت قرآن کی اس سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی کوشش کریں گے، جو نوافل پڑھے اس سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کریں گے، جو صدقہ و خیرات دیا اس سے زیادہ صدقہ و خیرات دیں گے، جو حسن سلوک اور نیک اعمال کیے انشاءاللہ اس میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس ماہ رحمت، ماہ مغفرت
اور مائے جہنم سے آزادی کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بھی ان نعمتوں سے نواز دے اور قیامت کے دن ہمارا حساب ہی نہ ہو۔ فرمایا گیا کہ جس سے حساب لیا گیا نا وہ تو پھنس گیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم ہمارا حساب کیسے لیا جائے گا، ڈرا کر لیا جائے گا، دھمکا کر لیا جائے گا، پیار سے لیا جائے گا، شفقت سے لیا جائے گا، یا ایک ایک نام ہے، ایک ایک عمل جو دنیا کا ہے وہ سارے دوست احباب رشتہ دار استاد پیر مرشد جتنے بھی ہمارے قریبی ہوں گے ان کے سامنے پڑھ کے سنانا پڑے گا۔ تو عیب میرے نہ کھول محشر میں، تو ہے رحمان تو ہے غفار یا رب۔ تو اللہ پاک دنیا میں تو نے عیبوں کو دنیا میں چھپایا، یا خدا حشر میں تو لاج رکھنا، تو بڑا غفار ہے۔